بحری کی جانب گامزن دونوں ملکوں کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دونوں ممالک کی فورن سروس اکیڈمیوں کے درمیان MOUs پر دستخط۔ پاکستان کی APP اور بنگلہ دیشی BSS کے درمیان معاہدہ۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد اور بنگلہ دیش انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے درمیان بھی MOUs پر دستخط۔ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ اور ثقافتی تبادلے کے ایک پروگرام کے حوالے سے بھی معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستانی اور بنگلہ دیشی وفود کے ڈھاکہ میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستانی، توحید حسین نے بنگلہ دیشی وفد کی قیادت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے متعلقہ شعبوں کے اعلیٰ حکام بھی مذاکرات میں شریک ہوئے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت، سارک کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر بھی غور کیا گیا۔ دونوں ممالک کا تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے آغاز کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق منصوبے کے تحت 500 بنگلہ دیشی طلبہ کو وظائف دیے جائیں گے۔ اگلے 5 سال میں طلبہ کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے موقع فراہم ہوں گے۔ 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کا بھی اعلان۔ پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام کے تحت وظائف میں بھی اضافہ۔ بنگلہ دیشی طلبہ کے لیے وظائف 5 سے بڑھا کر 25 کر دیے گئے۔ وزیر اعظم کی 300 جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کو دعوت۔ وسیعت خان انصار اور محمد خان کو اسلام آباد مدعو کیا گیا۔ مقامی آبادیوں کو گلاف کی پیشگی اطلاع دینے پر وزیر اعظم انعام سے نوازیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے وسیعت خان انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں۔ تینوں نے فرش شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سنگین ہو گئی۔ بھارت سے آنے والا بڑا ریلا پورے والا کے مختلف علاقوں میں داخل۔ گاہی شاہ، بلاڑا، جملیرا اور موزہ بھٹیاں سمیت کئی علاقے زیراب۔ سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ۔ آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ ریسکیو ٹیمیں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ قصور میں اونچے درجے کا سیلاب، مزید 72 دیہات سیلاب کی زد میں آ گئے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب کی صورتحال۔ ہیڈ اسلام وہاڑی کی حدود میں نچلے درجے کا سیلاب۔ رہائشی بستیاں اور ہزاروں ایکڑ رقبہ پر کاشت فصلیں زیراب آ گئی۔ علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور۔ منچن آباد کے علاقے وزیرہ، گدوں اور ڈیرہ دلاور چوک کمہارا چکری کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سینکڑوں گاؤں، ہزاروں ایکڑ فصل زیراب آ گئی۔ کوٹ کی قادرپور کے مقام پر دریائے سندھ میں طغیانی زرعی بند ٹوٹ گیا۔ گاؤں عبدالاسلام چاچر سمیت کئی دیہات ٹوٹ گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی بارش، مختلف واقعات میں 10 افراد جاں بحق، 60 سے زائد زخمی۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے متعدد دیواریں اور چھتیں گر گئی۔ لوور دیو میں گھر کی چھت گر گئی، 3 بچے ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ مردان میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ بہاول نگر میں تیز آندھی، درخت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ضلع بھر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ 30 اگست تک ملک میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ، عوام اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ راول ڈیم کے سپلویز کھول دیے گئے۔ گورکھپور کے قریب جھونپڑیوں میں پھنسے 22 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کراچی میں بھی بارش کا ایک اور اسپیل آنے کو تیار۔ ہارون آباد، وہاڑی، حویلی لکھاں، خیرپور، ٹامے والی میں بھی بادل کھل کر برسے۔ الہ آباد، تلونڈی، کنگن پور، جلال پور، بھٹیاں، ہارون آباد، فقیر والی میں بھی بارش۔ نشیبی علاقے زیراب آ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر۔ حیدرآباد کی فاطمہ جناح کالونی میں ہزاروں شہری بارشی پانی میں پھنس کر رہ گئے۔ ریسکیو اہلکار متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے نکالنے میں مصروف۔ پانی مسلسل کھڑا رہنے سے بیماریاں جنم لینے لگی۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات کے دوران اموات کی تعداد 406 ہو گئی، 247 افراد زخمی۔ سب سے زیادہ 337 اموات کونیر میں ہوئی۔ PDMA کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جاں بحق افراد میں 55 خواتین اور 46 بچے بھی شامل۔ سیلاب اور بارشوں سے 577 گھر مکمل طور پر تباہ، 2945 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ دوسری طرف صوبے کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق سیلاب متاثرہ علاقوں میں سانس، ڈائریا، ملیریا اور جلدی امراض کے 2,62,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایک مریض جاں بحق ہو گیا۔
पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। शांगला के दूर दराज इलाके रुकशम में मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन को राशन की फराहमी। पाक फौज के डॉक्टर्स ने तिबी मुआयना भी किया। बाग नसीमाबाद में तबाहशुदा स्कूल में इमदादी कार्रवाइयाँ। तबाहशुदा पुल और रास्तों का भी जायजा लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी मिशन जारी रखेगी। इसराइल की गजा में बरबरियत ना रुकी, मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 308 जख्मी। इसराइली फौज की इमदाद के मुंतशिर अफराद पर भी फायरिंग। 16 फलस्तीनी जाम में शहादत नोश कर गए। हुए किल्लत से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 62,000 से जायद, 1,57,000 से जायद जख्मी हैं। दूसरी तरफ गजा में हमास मुजाहिदीन के इसराइली फौजी काफिलों पर हमले, एक फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलों में कई इसराइली फौजी टैंक भी तबाह। पाकिस्तानी कोपहमाओं ने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी 63 मील सर कर ली है। सरबाज खान और आबिद बेग ने 7,708 मीटर बुलंद तरीन चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। टीम में शामिल दीगर 5 कोपहमा सख्त मौसमी सूरत हाल के बायस 7,300 मीटर तक पहुंच चुके। चित्राल की दिलकश वादियों में कैलाश बिरादरी का रिवायती त्यौहार अचाओ इख्तिताम पजीर। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की त्यौहार में बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, रंगारंग लिबास, मखसूस रक्स और लोक गीतों ने मेले को यादगार बना दिया। पॉप म्यूजिक हो, गजल या क्लासिकल गायकी, जो गाया हिट हो गया। पाकिस्तान के वर्सटाइल गुलकार सज्जाद अली 59 वर्ष के हो गए। 1993 में सज्जाद के गाने बेबी आई ने म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया। गुलकार को उनके लाजवाब करियर में कई अवार्ड से नवाजा गया।